1945 کرسمس کی رات امریکہ کے ویسٹ ورجینیا میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے آج بھی یاد کرنے سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ جارج سوڈر نامی شخص اپنی بیوی جینی سوڈر اور 10 بچوں کے ساتھ کرسمس منا رہا تھا۔ ہر چہرہ خوشی سے روشن تھا، لیکن کسی نے بھی سوچا نہیں تھا کہ یہ رات ایک بھیانک خواب میں بدل جائے گی، ایک ایسا نائٹ میئر جو آج تک حل نہ ہونے والا راز بنا ہوا ہے۔ تقریباً رات کے 1 بجے اچانک گھر میں آگ بھڑک اٹھی۔ جارج اور جینی اپنی 4 بچوں کو لے کر باہر نکل آئے، لیکن اوپر کے کمرے میں سوئے 5 بچے اندر ہی رہ گئے۔ نہ کبھی ان کے جسم کی ہڈیاں ملی اور نہ ہی کوئی نشانی۔ کیا وہ واقعی آگ میں جل گئے یا اغوا کیے گئے؟ کیا یہ حادثہ واقعی حادثہ تھا یا کسی منصوبہ بندی کے تحت ہوا؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسا راز ہے جو آج بھی دنیا کو حیران کیے ہوئے ہے۔ جارج سوڈر ایک محنتی اطالوی مہاجر تھا جو اطالوی ڈکٹیٹر بینوٹو مسولینی کا سخت مخالف تھا۔ اسی وجہ سے اسے اٹلی چھوڑ کر امریکہ آنا پڑا۔ امریکہ میں وہ ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے منسلک تھا اور خوش قسمتی سے اس کا اپنا گھر بھی تھا۔ جینی سوڈر جارج سوڈر کی وائف تھی جو اپنے بچوں کو محنت اور نظم و ضبط کے ساتھ سنبھالتی تھی۔ 24 دسمبر 1945 کرسمس کا دن تھا۔ سوڈر کے بچے اپنے نئے کھلونے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ رات ہوئی اور اوپر کے کمرے میں 5 بچے سو گئے۔ تقریباً رات کے 1 بجے جینی نے گھر میں دھواں محسوس کیا۔ جب وہ دیکھنے گئی تو معلوم ہوا کہ کچن میں کسی وجہ سے آگ لگ گئی ہے۔ جارج اور جینی اپنے 4 بچوں کے ساتھ باہر نکل آئے، لیکن 5 بچے اندر ہی رہ گئے۔ جارج نے انہیں بچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ جب وہ سیکنڈ فلور کی کھڑکی کی طرف دوڑا تو دیکھا کہ سیڑھی غائب تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ اپنے کوئلے کے ٹرک کا استعمال کر کے کھڑکی تک پہنچ جائے، لیکن ٹرک اسٹارٹ نہیں ہوا۔ دوسرا ٹرک بھی خراب تھا۔ موجود لوگوں نے فائر ڈپارٹمنٹ کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جب بعد میں فائر چیف سے رابطہ ہوا تو فائر بریگیڈ حادثے کے کئی گھنٹوں بعد پہنچی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ بچوں کا انتقال آگ کی وجہ سے ہوا، لیکن حقیقت اتنی سادہ نہیں تھی۔ اگلی صبح جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو اہلکاروں نے کہا کہ بچوں کی ہلاکت آگ کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن یہ بات سب کے سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ انسانی ہڈی 800 ڈگری سیلسیس میں بھی راکھ نہیں بنتی، خاص طور پر دانت۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ 5 بچوں کی نہ ہڈیاں ملی اور نہ ہی دانت؟ فورینسک رپورٹ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ آگ لگنے کی مدت اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہڈیوں کو راکھ بنایا جا سکے۔ سوڈر خاندان نے فوراً انویسٹیگیشن رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتا دی، لیکن جارج کا کہنا تھا کہ وہ حال ہی میں تمام نئی وائرنگ کروا چکے تھے، اس لیے کسی خرابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جارج جب حادثے کے لمحات کو یاد کرتا تو کچھ باتیں گڑبڑ کا اشارہ دیتی تھی۔ آگ لگنے کے وقت جب انہوں نے فائر بریگیڈ کو کال کی تو فون لائن کٹی ہوئی تھی۔ جینی کو یاد آیا کہ 12:30 پر گھر کا فون بجا اور دوسری طرف ایک عورت زور زور سے ہنس رہی تھی۔ جینی نے رونگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا۔ اگر فون لائن 1 بجے کٹی تھی اور آدھے گھنٹے پہلے ایک عجیب کال آئی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فون لائن آگ لگنے سے پہلے ہی کاٹی گئی تھی۔ اس رات کئی عجیب واقعات ہوئے۔ فون کال اور آگ لگنے سے چند منٹ پہلے جینی نے چھت پر کچھ گرنے کی آواز سنی۔ سیڑھی حادثے کے وقت غائب تھی اور گھر سے کافی دور ایک کھیت سے ملی۔ دونوں ٹرک جو ایک دن پہلے تک صحیح کام کر رہے تھے، آگ لگنے کے وقت اچانک خراب ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر جارج سوڈر کا شک یقین میں بدل گیا کہ ان کے بچے مرے نہیں بلکہ اغوا کیے گئے ہیں۔ حادثے سے کچھ ماہ پہلے ایک انشورنس ایجنٹ آیا تھا جو گھر کی انشورنس لینے پر زور دے رہا تھا۔ سوڈر نے انکار کیا تو ایجنٹ نے دھمکی دی، یہ تب معلوم ہوگا جب تمہارے گھر میں آگ لگے گی۔ ممکن ہے کسی نے آگ کو توجہ ہٹانے کے لیے استعمال کیا اور اسی وقت بچے اغوا کر لیے۔ جارج کے مسولینی مخالف بیانات اطالوی مافیا کو پسند نہیں آئے اور انہوں نے اسے نشانہ بنایا اور بچوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ کچھ لوگوں نے آگ کے بعد بچوں کو الگ الگ جگہوں پر دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا۔ حادثے کے 1 سال بعد نئی انویسٹیگیشن میں معلوم ہوا کہ آگ جان بوجھ کر لگائی گئی تھی۔ ایک بس ڈرائیور نے بتایا کہ کچھ لوگوں نے فائر بال کی طرح کوئی چیز پھینکتے دیکھی۔ کچھ ماہ بعد برف پگھلنے کے بعد گھر کے قریب ایک ربڑ جیسا گول آبجیکٹ ملا جسے پائن ایپل بوم کہا جاتا ہے۔ جارج اور جینی نے اپنی زندگی اس مسئلے کا جواب ڈھونڈنے میں لگا دی۔ انہوں نے ہر ممکن لیڈ کو فالو کیا اور ایک بڑا بل بورڈ بنایا۔
جس میں غائب بچوں کی تصاویر اور انعام کا وعدہ تھا۔ تقریباً 20 سال بعد 1916 میں جینی کو ایک خط ملا جس میں ایک شخص کی تصویر تھی جو ان کے بیٹے لوئی سے ملتی جلتی تھی۔ خط میں لکھا تھا، لوئی سوڈر، آئی لو برادر فرینکی۔ جارج اور جینی نے ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ہائر کیا لیکن لوئی کا کوئی پتہ نہیں ملا۔ سال گزرتے گئے مگر یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ جارج کا انتقال 1969 میں ہوا۔ جینی اور زندہ بچے اپنے غائب بہن بھائیوں کے بارے میں جواب ڈھونڈتے رہے۔ جینی نے گھر نہیں چھوڑا، گھر کے ارد گرد باڑ لگوائے اور نئے کمرے بنوائے۔ اپنی زندگی کے باقی دن وہ ہمیشہ کالے کپڑوں میں رہی۔ 1989 میں جب جینی کے انتقال کے بعد وہ پرانا بل بورڈ اتار دیا گیا۔ کیا یہ بچے ایک سانے کا شکار ہوئے یا کسی بڑی سازش کا حصہ؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو شاید کبھی حل نہ ہو۔